اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نیابت و خلافت عطا فرمائی ہے کہ زمین پر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا اور خدائی احکامات و قوانین کا نفاذ کرے گا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا تو انہیں ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا کہ وہ الہی ہدایت کے مطابق لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کریں اور خواہش کی پیروی نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ نبوت کا سلسلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی دین کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کو سیاسی نظام کے طور پر نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اپنی حیات طیبہ میں اسے مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست کے اندر نافذ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل کے انبیاء ان کا اجتماعی نظام چلاتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، اور اب بلا شبہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو بس اسی کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔ بنی اسرائیل میں سیاسی معاملات انبیاء کرام علیہم السلام نمٹایا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کا سیاسی نظام امت کے سپرد ہوا، جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ نظام خلافت اور ایک خلیفہ کے تحت زندگی گزارتے ہوئے دنیا پر حاکمیت الہی کے نفاذ کو یقینی بنائیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کو امت مسلمہ کے سیاسی نظام کے طور پر بیان فرمایا اور انہیں ایک خلیفہ کی پیروی کا حکم دیا۔ آج امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈال کر نظام مصطفیٰ کے قیام سے غافل دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خلیفہ کے تحت متحد ہونے کی بجائے مسلمان نیشن سٹیٹ کے فرسودہ تصور کو اپنا کر بکھر چکے ہیں اور کفریہ جمہوری نظام کو پیمانہ نجات سمجھ کر استعمار کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہمیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹتے ہوئے نظام خلافت کا احیاء یقینی بنانا ہوگا، تاکہ ایک خلیفہ کے تحت متحد ہو کر امت اقامت دین کا فریضہ ادا کر سکے اور دنیا پر توحید کے پیغام کو عام کیا جا سکے۔